آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الهادين المهديين العلماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا. سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا. عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا. عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. اور جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. یہ میں نے اشعار ایک جگہ پڑھے تو ایک علامہ صاحب نے میرے جانے کے بعد کہا دیکھیں یہ دعوے کر رہے ہیں. میں نے کہا دعوے ایسے نہیں اس کے پہ دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ دعویٰ کیا تو ساتھ ہی دلیل دے دی، اور دلیل بھی ایسی کہ جس کا رد نہیں. میں جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. مانے گا بات ان کی، مانے گا بات ان کی خدا حشر میں نصیر. مانے گا بات ان کی خدا حشر میں نصیر. بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. احباب جی وکر، عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام، الحمدللہ آج کی یہ نورانی، عرفانی، خوشبودار، معطر اور معمر محفل یہ میرے حفظ کے طلباء نے اور ان کے اساتذہ کرام، خصوصاً قاری محمد خلیل نعیمی صاحب، قاری رشید اکبر صاحب، اور ان کے ساتھ حافظ محمد ناصر صاحب، انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج کی یہ پیاری محفل سجائی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے آج یہ کمکموں سے، آج یہ لائٹنگ سے اپنے حال کو روشن کر دیا ہے، اللہ میرے تمام منتظمین اور حاضرین کے دلوں کو ایسے اپنے نور سے روشن فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی پیاری محفل میں ہم حاضر ہیں.
رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی. محبوب کے کمالات اور محبوب کی پیاری تعلیمات ان کا ایک اپنا مقام ہے. محبوب کے جسم پاک کا اپنا مقام ہے. حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک 300 ہوتے ہیں، ایک 40 ہوتے ہیں اور ایک 7 ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے. فرمایا میرے محبوب کی ذات اس ایک کی روحانیت سے آپ کا جسم مبارک 70 درجے لطیف تر ہے. روحانیت لطیف چیز ہے اور روحانیت میں سے جو سب سے آگے ہے نا وہ ایک قطب ہے. اور قطب کی جو روحانیت ہے محبوب کا جسم مبارک اس قطب کی روحانیت سے بھی 70 درجے آگے. یہ تو محبوب کے جسم کی بات ہے یار. محبوب کی روحانیت کا کیا عالم ہے؟ محبوب کی پیاری روحانیت کا کیا عالم ہوگا جب جسم مبارک ایک ذات کے روحانیت سے بھی 70 درجے آگے ہے تو محبوب کی روحانیت کو تو اپنا مقام ہوگا. اس تک تو کسی کا پہنچنا ہی محال ہے، اس کا تو خیال آنا ہی محال ہے کہ جس کی جسمانیت کا یہ عالم ہو کہ ان کی جسمانیت اتنی لطیف تر ہے. جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک خادم رسول، ویسے تو سارے خادم رسول ہیں، ویسے سارے خادم رسول ہیں، کوئی خادم حسین ہے، کوئی خادم حسن ہے، اور فرمایا یہ خادم رسول ہیں. یہ وہ خادم رسول ہیں جنہوں نے محبوب کی بارگاہ میں پورے 10 سال گزارے. سبحان اللہ سبحان. اور فرماتے ہیں لوگوں میں 10 سال کا تھا جب آقا کی بارگاہ میں آیا اور 10 سال آقا کی بارگاہ میں رہا. جب میرے آقا نے وصال فرمایا تو میری عمر 20 سال تھی. ہمارے ان 10 سال کے عرصے میں میرے محبوب نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا اے انس یہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا. ہوتا ہے بچوں کی عادات ہوتی ہے، بچے ہی تھے نا جی. 10 سال سے لے کر 20 سال تک یہ لڑکپن کا دور ہے، لڑکپن کا دور ہے. اور اس دور میں بندہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے. فرمایا مجھے میرے آقا نے کبھی یہ نہیں فرمایا اے انس یہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا. یہ محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کی شفقت ہے، محبوب کی مہربانی ہے. ہمارے لوگوں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بڑا پیارا تھا، بڑا نکھرا ہوا رنگ تھا. ہمارے محبوب کا پسینہ مبارک ہمارا کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. بلکہ یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا گھرانہ خدمت والا تھا جی. پیارے انس اور پیاری ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا خدمت والا ہی گھر تھا. پیار ام سلیم فرماتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین اندنا. اے لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کینولا فرماتے تھے. آپ سلام ہمارے گھر میں تشریف لے آتے، میں آپ کے لیے چٹائی بچھا دیتی، آپ اس پہ آرام فرماتے. متے کان کثیر العرب، ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں پسینہ بڑا آتا ہے، ابھی بھی کسی کو پسینہ آیا ہوا ہوگا. ہماری کان کثیر العرب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کا پسینہ مبارک بہت ہوتا تھا، آپ کو بہت پسینہ آتا تھا۔ فرماتی ہے جب آقا آتے نا آپ آرام فرماتے، آپ چٹائی پر آرام فرما ہوتے تھے کہ میں آپ کے بازو مبارک سے نا ایسے انگلی پھیرتی نا تو آپ کا پسینہ مبارک میری انگلی پہ آ جاتا، تو میں اس کو ایک شیشی میں بند کر لیتا۔ ہماری ایک دن ایسا ہوا جب میں نے آپ کا پسینہ اتارنا چاہا، پسینہ لینا چاہا تو آپ سلم بیدار ہو گئے۔ ہمارا ماں حاض ہی یا اما سلیم، اما سلیم یہ کیا کر رہی ہو، یہ تمہارا کیا کام ہے؟ آج کہ یا رسول اللہ عربوں کا اطیب الطیب، یا رسول اللہ لوگوں کے بھی پسینے ہوتے ہیں، ان کے پسینوں سے تو بدبو آتی ہے، جو زیادہ پسینے والا ہوتا ہے اس کے جسم سے زیادہ بو آتی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہے، یہ اطیب الطیب ہے، یا رسول اللہ یہ تمام خوشبوؤں سے زیادہ پاکیزہ۔ سبحان اور ایک اور روایت ملتا ہے کہتے ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ لے برکت سبیاننا، یا رسول اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کا دیدار کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے فرامین سن رہے ہیں، آپ کے فضول و برکات حاصل کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ میں محفوظ کر رہی ہوں کہ یہ ہماری اولادوں کے لیے برکتیں رہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت شیخ المحقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں لوگوں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آپ کا صحابی آتا ہے، آپ کیا کرتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے اس کے لیے خوشبو تلاش کی مجھے نہیں ملی، یا رسول اللہ آپ مجھے عطا فرما دیں، یا رسول اللہ مجھے آپ ہی عطا فرما دیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی ایتنی کرورا، میں ایک شیشی لے آؤ، ایک بوتل لے آؤ۔ صحابی رسول گئے بوتل لے کے آ گئے، آقا کی بارگاہ میں پیش کی تو میرے آقا نے اپنے بازو مبارک سے ایسے پسینہ اتارا اور شیشی میں ڈال دیا، شیشی میں ڈال دیا۔ ہنا میرے صحابی لے جاؤ، جا کے اپنی بیٹی کے جسم پہ لگاؤ۔ آگے صحابی تھا، سوال نہیں کیا کیونکہ قرآن نے فرما دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے میرے صحابہ سوال نہ کیا کرو، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے پہلے نبیوں سے سوال کیے گئے، جیسے موسیٰ سے سوال کیے گئے۔ تو محبوب کے صحابہ کی یہ عادت ہی نہیں تھی کہ محبوب کی بارگاہ میں ہر شے کا سوال کرے، سوال نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خوشبو مانگی آپ نے پسینہ دے دیا، پسینے سے تو بو آتی ہے، پسینے سے کون سی خوشبو آئے گی؟ یا رسول اللہ یہ کیا دے دیا؟ نہیں صحابی نے سوال نہیں کیا، جب سوال نہیں کیا تو اللہ نے انعام بھی بڑا دے دیا۔ صحابہ رسول لے گئے اپنی بیٹی کے جسم پر وہ خوشبو لگائی، ہمیں جس طرح جیسے ہی اس نے خوشبو لگائی پورا گھر خوشبو سے مہک گیا، حتیٰ کہ فرمایا پوری گلی مہک گئی، اور اس گھر کا نام لوگوں نے بیت الطیبین رکھ دیا۔ یہ خوشبوؤں کا گھر ہے، اس گھر سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ یہ خوشبوؤں کا گھر بن گیا، ہمارا پورا گھر مہک گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں لوگوں اس اللہ کی بندی کے جسم سے پوری زندگی خوشبو آتی ہے، پوری زندگی خوشبو آتی رہی۔ اور بلکہ ہمارے ملتان کے عظیم عالم دین حضرت علامہ شہید احمد کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ایک بیان میں فرمایا آپ نے کہ لوگوں اس عورت کے جسم سے ہی صرف خوشبو نہیں آئی، بلکہ فرمایا
اس عورت کی اولاد کے جسم سے بھی خوشبو آتی رہی، اولاد کی اولاد کے جسم سے بھی خوشبو آتی رہی۔ یہ تو محبوب کے پسینے کی بات ہے، یہ تو محبوب کے پسینے کی بات ہے کہ اوروں کے پسینوں سے تو بدبو آتی ہے، مگر محبوب کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ لگانے والے مہک جاتے ہیں۔ پھر کیوں نہ محبوب کے صحابہ اس پسینے پہ لڑے، پھر کیوں نہ محبوب کے صحابہ محبوب کے بچے ہوئے وضو کے پانی پہ لڑے، پھر کیوں نہ محبوب کے صحابہ محبوب کے لعاب دہن کو دہن کو لے کر اپنے منہوں میں لڑے۔ یہ محبوب کے پسینے کی بات ہے۔ اسی طرح ہی ایک اور روایت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں کہ محبوب کے ایک صحابی تھے، اور وہ جب بھی مسجد نبوی میں آتے نا تو ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی نا کہ پوری مسجد نبوی مہک جاتی، پوری مسجد نبوی مہک جاتی۔ ان سے کسی ساتھی نے سوال کیا کہ حضور آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، آپ کس طرح کی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کی خوشبو سے پوری مسجد مہک جاتی ہے؟ ہاں دوستو، میں کون سی خوشبو لگاتا ہوں، میرے پاس تو خوشبو کے پیسے نہیں، میں تو خوشبو لیتا ہی نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا لگا کے آتے ہو؟ جمعہ کے دن جب آتے ہو تمہارے جسم سے خوشبو کے ہلے آ رہے ہوتے ہیں، پوری مسجد مہک جاتی ہے۔ کہا بس یار یہ بڑی پیاری سی کہانی ہے۔ ہم آتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براز پیشاب مبارک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح جا کے اللہ کے نبی کے جسم سے نکلتا کیا ہے، اور اسی قسم کا سوال پیاری عائشہ نے کر دیا تھا، یا رسول اللہ آپ جب براز کے لیے پاخانہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ہم وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اما لا تعلمی ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من اجساد الانبیاء۔ عائشہ کیا تو نہیں جانا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ نبیوں کے جسم سے جو نکلے، جو خارج ہو، اس کو تو نکل لیا کر، اس کو اپنے پیٹ میں لے لیا کر۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا کہ آقا براز کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے چلا گیا، جب میرے آقا فارغ ہوئے، آپ فارغ ہو کے واپس پلٹے تو میں فوراً وہاں پر پہنچا۔ کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں سوائے 3 ڈھیلوں کے کچھ بھی نہیں، سوائے 3 ڈھیلوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 3 ڈھیلے کیا تھے؟ وہ 3 ڈھیلے وہ تھے جن سے میرے آقا نے استنجا فرمایا تھا، جن سے میرے آقا نے استنجا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بس میں نے کیا کیا، انہی 3 ڈھیلوں کو اٹھا لیا اور پھر اپنے گھر لے آیا۔ فرماتے ہیں جب بھی کبھی جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے میں غسل کرتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو تو میرے پاس اور ہے نہیں کہ وہ لگاؤں، تو میں 3 ڈھیلے اٹھاتا ہوں، اپنی آستین میں رکھ لیتا ہوں، رکھ کے میں جمعہ پڑھنے آ جاتا ہوں۔ یہ انہی ڈھیلوں کی خوشبو ہوتی ہے کہ مسجد نبوی مہک جاتی ہے۔ یہ ہے تیرے اور میرے نبی کی شان، یہ ہے تیرے اور میرے نبی کی عظمت کہ آپ جس ڈھیلے سے استنجا فرماتے ہیں اس ڈھیلے سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ پوری مسجد نبوی مہک جاتی ہے۔ کوئی سوال نہ کر دے یار وہ تو استنجا فرماتے تھے تم اس سے خوشبو لے رہے ہو۔ او بھائی یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ہاں اگر بات کرنی ہے سوال کی، اگر بات کرنی ہے یہاں پر آ کے اس چیز کی کہ وہ تو بول، وہ تو براز سے لگا ہوا ڈھیلا تھا۔ ہاں تیرے اور میرے امام نے فرمایا لوگوں نبی کے جسم سے جو بھی چیز خارج ہوتی ہے وہ پاکیزہ۔ سبحان اللہ۔ ہم کس امام کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں آناف کے نزدیک ہمارے نبی کے جسم سے نکلنے والا خون بھی پاک ہے، پیشاب بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دکھا بھی سکتا ہوں اللہ کے نبی کے جسم سے نکلنے والا، آپ کے جسم سے نکلنے والا کوئی بھی معاملہ خون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا
کہ نبی کا خون بھی صحابہ نے پی لیا تھا، نبی کا پیشاب مبارک بھی صحابیات نے پی لیا تھا، اور نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا آئے ام ایمن جا منہ دھو، جا کے کہہ کر تیرے پیٹ میں میرا بول چلا گیا ہے، بلکہ نہیں فرمایا اے ام ایمن آئے برکت تیرے جسم میں تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، اور فرمایا جس کو کبھی آگ نہیں جلے گی، تیرا جسم آگ میں نہیں جلے گا، کیونکہ تیرے جسم میں میرا باول پیشاب چلا گیا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی یہ عظمت اور شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کے جسم سے نکلنے والا بال اور براز بھی پاک ہے، آپ کا خون مبارک بھی پاک ہے، اور اس کی یہ شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ چند باتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے معبود کی ذات سے والہانہ عشق و محبت عطا فرمائے۔ اور عزیزم قاری خلیل صاحب، قاری رشید صاحب